بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، پیغمبر نے بھی اپنی تدریس کے اندر اس روش کو رکھا ہے، تصویریں بنائی ہیں۔ ایک دن آپ لکیریں کھینچ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، 3 لکیریں کھینچی سرکار نے اور فرمایا کہ یہ جو دائیں بائیں کی لکیریں ہیں یہ شیطان کے رستے ہیں۔ اب سمجھانا چاہ رہے ہیں اللہ کا رستہ اور شیطان کا رستہ۔ اب کیسے سمجھائیں شیطان کا رستہ کون سا ہے اور اللہ کا رستہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر، اس بات پہ غور فرمائیں۔ 3 لکیریں کھینچی، فرمایا جو درمیان کا رستہ ہے، درمیان کی لکیر ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ کا رستہ ہے، اور یہ دائیں بائیں کا جو لکیریں ہیں یہ شیطان کے رستے ہیں۔ فرمانے لگے شیطان کبھی بھی اللہ کے رستے کو کاٹتا نہیں ہے، 7 سال چلتا ہے۔ شیطان کبھی یو ٹرن لے کر نہیں آتا کہ اللہ کا رستہ وہاں جا رہا ہو، اس کا رستہ وہاں جا رہا ہو۔ شیطان کا رستہ مقابل میں نہیں چلتا، برابر چلتا ہے۔ تبھی تو شبہ ہوگا، تبھی تو انسان مشکل میں پڑے گا کہ میں اس پہ چلوں یا اس پہ چلوں۔ یہ سمجھایا آپ نے شیطان کے رستے کو اور رحمان کے رستے کو اور صراط مستقیم کو۔ درمیان کا رستہ جو ہے، حد وسط جو ہے، یہ رحمان کا رستہ ہے، اس کو سمجھو۔ ایک مرتبہ آپ نے مربع شکل میں 4 لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ 4 لکیریں، ایک آسیہ ہے، ایک مریم ہے، ایک خدیجہ ہے، ایک فاطمہ ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں گے۔ چار کائنات کی تاریخ کی 4 معتبر ترین بیبیاں۔ البتہ ایک اور بیوی کا ذکر آتا ہے دوسرے حوالے سے، وہ حضرت آسیہ ہیں، تو 5 بیویوں کا ذکر ہوتا ہے۔ جنت جن کی مشتاق ہے وہ 5 کا ذکر آیا ہے وہاں، جنت جن کی مشتاق ہے۔ اور یہاں فرماتے ہیں کہ یہ مربع فاطمہ، آسیہ، مریم، خدیجہ۔ تاریخ بشریت میں جن بیویوں نے خاص خدمت کی ہے نظام ہدایت کی، نظام ولایت کی، نظام امامت کی، نظام رسالت و نبوت کی، ایک حضرت موسیٰ کو بچانے والی آسیہ، ایک حضرت عیسیٰ کو پالنے والی مریم، ایک نبی مکرم کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کرنے والی خدیجہ، اور ایک ولایت کی مدافع جناب زہرا۔ دیکھیے جب اللہ کوئی چیز بھیجتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے، تو اس کی حفاظت کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ اس نے آنکھ دی ہے، اس کی حفاظت کا بھی اس نے ان پلکوں کی صورت میں اور پپوٹوں کی صورت میں اہتمام کیا ہے۔ کان دیا ہے، اس کا بھی اہتمام کیا ہے۔ ہر چیز کا وہ اگر حفاظت کا اہتمام نہ کرے تو اللہ کے نظام میں خلل آ جائے، وہ حفاظت کا اہتمام بھی کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ جب دربار فرعون میں جا رہے ہیں تو آپ کے بارے میں قرآن میں ہے کہ یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرو نہیں۔ کیا کیفیت تھی حضرت موسیٰ کی؟ جس میں مولا کائنات نے اس کی تشریح کرتے ہوئے، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، ایک جگہ حضرت فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ اس سے ان سپیروں سے اور جادوگروں سے اور ان سانپوں سے نہیں ڈر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ لوگوں کے گمراہ ہونے سے ڈر رہے تھے کہ کہیں اس ماحول کو دیکھ کر لوگ گمراہ نہ ہو جائیں۔ اسی طرح قرآن مجید نبی مکرم کے بارے میں کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس۔ آپ کہیے غدیر میں جو آپ کو ہم نے حکم دیا ہے پہنچائیے۔ آیت کا اختتام بتا رہا ہے کہ پیغمبر اکرم حالات کی طرف توجہ کر رہے تھے، کیا ہوگا۔ اچھا جو حضرت کی توجہ تھی، ایسا ہوا بھی پہنچا دو جو ہم نے تمہیں حکم دیا، نہیں پہنچاؤ گے تو گویا کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ پیغمبر کی بھی وہ کیفیت ہے اس حکم کو پہنچانے میں، جناب موسیٰ کی وہ کیفیت ہے دربار فرعون میں جاتے ہوئے۔ وہاں دربار فرعون میں حضرت موسیٰ کی حفاظت کا اہتمام بھی اللہ کر رہا ہے۔ توجہ چاہوں گا، حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ کو تعاون فراہم کیا ہے، اور یہاں حضرت رسالت مآب کی حفاظت کو بھی فراہم کر رہا ہے اللہ، ان کے تحفظ کو بھی فراہم کر رہا ہے، اور وہ جناب زہرا کی صورت میں۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ کیا ہے؟ آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ وہ کس کے ذریعے سے بے نام و نشان رہے گا؟ کون ہے جو آپ کے دشمن کو مفقود کر دے گا؟ کون ہے جو آپ کے دشمن کو رسوا اور ذلیل کر دے گا؟ وہ ابن وائل جس کے 10 بیٹے تھے، وہ تشنیع کرتا تھا، تانے دیتا تھا پیغمبر کو، آج اس کی نسل کا پتہ ہے؟ اور دنیا کا کوئی ملک ہے کہ جہاں سید نہ رہتے ہو، جہاں اولاد زہرا نہ ہو؟
اور ایک زاویے سے ساری امت اولاد زہرا ہے، یہ سب جناب زہرا کے بچے ہیں۔ اللہ حفاظت کا اہتمام کر رہا ہے پیغمبر اکرم کے لیے، موضوع ہے ولایت علی، پہنچانا ہے پیغمبر کو۔ ان دونوں کا تحفظ کون فراہم کرے گا؟ جناب زہرا۔ علی کی مدد کے لیے دربار میں جائیں گی، پیغمبر کی مدد کے لیے مباہلے میں جائیں گی۔ تحفظ نبوت و امامت، ولایت جناب زہرا کو عنوان قرار دیا گیا۔ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں معیار ہدایت جناب زہرا کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔